سورۃ مدثر میں اللہ کریم نے فرمایا، توجہ کرنا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ قیامت والے دن اللہ کریم کے دربار میں جب ساری اولاد آدم اکٹھی ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جہنمی نیچے ہوں گے، جنتی بالا خانوں میں ہوں گے۔ جی اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ سقر جہنم کی ایک وادی کا نام۔ اس جہنم کی وادی کے اندر بے نمازی ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جنتی اوپر سے جنت کے بالا خانے کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھیں گے اور پوچھیں گے ما فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ ان مجرم اور گناہگار جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سا جرم کیا، کون سا گناہ کیا، کون سی زیادتی اور ظلم کیا دنیا کے اندر کہ تم جہنم کے اندر جل رہے ہو۔ توجہ کرنا، جہنمی جواب دیں گے پہلے نمبر پہ قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کے انکاری تھے، یا نماز کے اندر سستی اور غفلت کرتے تھے، نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی۔ 5 وقت مؤذن اللہ کریم کا قاصد بلاتا تھا، آواز دیتا تھا انسان آ جا کامیابی کی طرف، آ جا نماز کی طرف، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ دنیا کے اندر ہماری زندگی بے نمازی حالت میں گزری، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جس جرم کی پاداش میں اللہ کریم نے ہمیں جہنم کے اندر داخل کیا وہ نماز ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملت اسلامیہ اور ملت شرکیہ، جی اسلام اور شرک، مومن اور کافر، موحد اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز جس انسان کے حصے میں نماز نہیں، اللہ کریم نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لوگو نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ بے نمازی کو اللہ کریم نے مشرک کے ساتھ تشبیہ دی، کیونکہ مشرک اپنا ماتھا، اپنا سر اللہ کے آگے نہیں جھکاتا، غیر اللہ کے آگے جھکاتا ہے۔ دربار پہ، قبر پہ، مزار پہ، جھنڈی کنڈی پہ اس کا ماتھا، سر بڑی خوشی سے جھکتا ہے، نہیں جھکتا تو صرف اللہ کے آگے نہیں جھکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نماز نہ پڑھنے والوں کا حشر قیامت والے دن فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کریم پناہ دے۔ جی فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ پہلے نمبر پہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرے نمبر پہ ولم نک نطعم المسکین۔ سورۃ مدثر 29واں پارہ، اللہ کریم فرماتے ہیں مجرم جہنمی لوگ کہیں گے جی دوسرا جرم یہ ہے اللہ کریم جی ہم مسکینوں کو، غریبوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ کریم جی ہم اپنا پیٹ تو جی بھر کر خوب سیرو کر کھاتے تھے، لیکن ساتھ والے رشتہ دار غریب یتیم مسکین کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہمارا جرم ہے، لگتا ہے اس جرم کی وجہ سے اللہ کریم نے ہمیں جہنم کے اندر داخل کیا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ
مع الخائزین، تیسرے نمبر پہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو دیندار لوگوں کا دین کا جو مذاق کرتے تھے، انہی لوگوں کے ساتھ مل کر ہم دیندار لوگوں کے اور دین کا مذاق کیا کرتے تھے، جی باتیں اڑایا کرتے تھے، دین کو ہم گپ شپ سمجھتے تھے، دین کی ہمارے دل کے اندر کوئی وقت و اہمیت نہیں تھی۔ اور چوتھے نمبر پہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یہی سمجھتے تھے جی بس دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج کرو، جی مرنے کے بعد کوئی حشر نشر نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ ہم قیامت سے غافل تھے، بے خبر تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یہ تو اب پتہ چلا ہے کہ جی اللہ کریم کی دربار میں ہم کھڑے ہوئے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کا ہم نے اللہ کریم کو حساب دیا۔ اس جرم اور گناہ کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ جی پہلا جرم، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز ملی ہے۔ توجہ کرنا میرے عزیز دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی۔ اللہ کریم نے فرمایا 21ویں پارے کے شروع میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے، وحی کی ہے، اتل ما، اس کو پڑھتا رہے، اس کی تلاوت کرتا رہے میرا پیغمبر۔ دوسرے نمبر پہ واقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھ، نماز کو قائم رکھ۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ توجہ کرنا میرے عزیز دوستو، آج کل دیکھو ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، اس کے باوجود ہم زنا بھی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، غیبت بولتے ہیں، جی جھوٹ بولتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، دھوکے سے مال بیچتے ہیں، فریب جھوٹ ہمارے اندر موجود ہے، جی ماں بہن بیٹی کا حق بھی مارتے ہیں۔ ان الصلاۃ، حالانکہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات 100% یقینی اور سچی ہے۔ رب کریم نے اعلان کیا انسان تو نماز کی پابندی کر، نماز تجھے بے حیائی سے روکے گی، بد نظری سے روکے گی، ماں بہن کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنے سے روکے گی، غیبت سے روکے گی، جھوٹ سے روکے گی، جی زنا بدکاری برے کام فریب جھوٹ ملاوٹ دھوکے سے بچائے گی۔ لیکن انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی مسلمان کو دیکھ دیتا ہے، مسلمان کا حق بھی بارتا ہے، رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو بھی ستاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے تو فرمایا نماز انسان کو ہر برے کام سے بچاتی ہے، پاک صاف کرتی ہے، انسان کی زندگی بناتی ہے اور سنوارتی ہے۔ یاد رکھنا ہماری نماز وہ نہیں جو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، ہماری نماز وہ نہیں جو صحابہ نے پڑھی ہے، ان کی نماز وہ تھی، نماز کے اندر روحانیت تھی، نماز کے اندر خشوع اور خضوع تھا، نماز کے اندر اللہ سے ملنے اور ملاقات کی تڑپ جذبہ اور شوق تھا۔ جب وہ اللہ کے آگے کھڑے ہوتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے لگتا ایسے تھا کہ میرے پیغمبر 1 منٹ کے بھی میرے واقف نہیں، جی کوئی اجنبی انسان، کیونکہ ملاقات اللہ سے ہوتی تھی۔ ہم تو نماز کے اندر اپنے کاروبار جی سنبھالتے ہیں، نماز کے اندر ہم جی سارا کچھ کرتے ہیں، خیال ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں صرف اللہ کے آگے۔ ایسی نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روکے گی۔ یاد رکھنا میرے عزیز دوستو، نماز کے اندر خشوع خضوع اخلاص نیت، اپنا ذہن اپنا دل و دماغ سوچ و فکر صاف کر کے دنیاوی مصروفیات سے، کاروبار
کاروبار سے، ہر قسم کے معاملات سے اپنے ذہن کو، دل و دماغ کو جب صاف کر کے کھڑے ہو گے اللہ کے آگے، پھر اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ نماز انسان کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک صاف کر دے گی۔ دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا